الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ اندر والے دل کھلتے تھے. عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بندہ بھی نیک اعمال کرے درا حال ہے کہ وہ ایمان والا ہو، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بنیاد پر ہم ایسے بندوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو ان کے نیک اعمال کا، جو اچھا کام کیا ہے اس اچھے کام کا بہترین بدلہ بھی ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے. اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ انسان کو پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوگی. پاکیزہ زندگی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال شرط ہیں، اور ایمان جس طریقے سے مردوں کے حق میں ہے اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں بھی ہے، اور ایمان والے مرد بھی ہوتے ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور جس طریقے سے پاکیزگی مرد چاہتا ہے اسی طریقے سے پاکیزگی عورت بھی چاہتی ہے. تو جس طریقے سے مردوں کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، انسانوں کے لیے جو ہمیں تعلیمات نظر آتی ہیں ان کے اندر اعمال ہی اعمال ہیں، اور اعمال کو کرنے کا حکم ہے اور اعمال کے اوپر محنت کرنے کا حکم ہے. چنانچہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کے نتائج اور ثمرات انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی نظر آتے ہیں،
اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ثمرات انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ موٹے موٹے کچھ چند اعمال ہیں، ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، اور نماز کے اوپر جو ملنے والا نتیجہ ہے، یہ جو ملنے والا ثمرہ ہے، اس کا نام ہے فلاح۔ اس کا نام کیا ہے؟ فلاح۔ نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ عبادات میں سے واحد نماز ہے کہ جس کے لیے بلوانے کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور فلاح نام ہے اس کامیابی کا کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور فلاح نام ہے اس عزت کا جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور فلاح یہ لازم اور ملزوم قرار دیے ہیں۔ 18واں سپارہ کھولیں تو پہلی آیت کے اندر موجود ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے فلاح پا گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو نماز ایک عمل ہے، اس نماز کے نتیجے میں انسان کو جو ثمرہ ملے گا، جو پھل ملے گا، وہ کامیابی ہے، اور وہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی کوئی نہیں، اور عزت ملے گی، ایسی عزت کہ جس عزت کے بعد ذلت کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو روزے والی عبادت یا روزے والے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ یا جو ثمرہ رکھا ہے وہ تقویٰ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ روزہ فرض کرنے کا بنیادی مقصد تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو جو روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا، اور جو متقی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ یہ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ برکتوں کے اسباب کو پیدا کر دے، میری زندگی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد کے اندر برکت ہو، میری صحت میں برکت ہو، میرے گھر بار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو۔ اس برکت کے لیے انسان کو پہلے اسٹیج پر روزہ رکھنا پڑے گا۔ انسان روزہ رکھے گا، اس روزے کے نتیجے میں تقویٰ آئے گا، اور اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور میری روزی کے دروازے بھی اللہ کھول دے۔ تو حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ ایک عمل ہے، حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج اور عمرہ بار بار کرو، اس عمل کی برکت سے اللہ تمہاری تنگ دستی کو دور کریں گے، مطلب تمہاری روزی کے اندر وسعت پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو نماز بھی ایک عمل ہے، نماز پڑھنے پر انسان کو فلاح نصیب ہوگی۔ روزہ بھی ایک عمل ہے، اس روزے کی بنیاد پر انسان کو تقوی نصیب ہوگا۔ اور حج کرنا اور عمرہ کرنا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کے کرنے پر انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے روزی کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنی بات کو سمجھنے کے بعد دیکھیے کہ یہ جو نماز والا عمل ہے اس سے بڑا تو عمل کوئی نہیں۔ روزے والا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، حج والا عمل ہے یا عمرے والا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ اعمال، ان اعمال کا بڑا پن وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ دو بندے ایک ہی عمل کرتے ہیں، دو بندے ان کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جو نتیجہ یا جو ثمرہ ملنا ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کونے پر کھڑے ہو کر، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کونے پر کھڑے ہو کر، تو دیکھنے والے کی نگاہ میں یہ دونوں نمازی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ دونوں نمازی نہیں ہیں، اس بنیاد پر کہ ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے تو نماز کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ سلام پھیرے گا، اس کی نماز اس کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی۔ اور یہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، نماز کا ڈھانچہ بنا لیا، لیکن نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی نماز اس بندے کے لیے تباہی کا اور بربادی کا سامان لے کر آئے گی۔ اس بندے کی نماز اس کو اللہ کا قرب دلائے گی، اور اس بندے کی نماز اس کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے گی۔ چنانچہ دیکھنے میں دونوں نمازی ہیں، لیکن اس بندے کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، لیکن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے انسان نماز پڑھے تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال انسان کے دل کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال انسان کے دل کے اندر ہو، اس کو کہا جاتا ہے خشوع۔ اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز کے اندر انسان لگا رہے تو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام ارکانوں کو مکمل طریقے سے صحیح معنوں میں ادا کرے گا، اس کو کہا جائے گا خشوع اور خضوع۔ اب وہ بندہ جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز کا نتیجہ فلاح کی صورت میں اس کو ملے گا۔ اور یہ بندہ جو نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز میں نہ تو خشوع ہے اور نہ ہی خضوع ہے، نتیجہ نماز ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں پر افسوس ہے، ایسے نمازیوں کی بربادی ہے۔ کیوں؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو نماز بہت بڑا عمل ہے، پڑھنے والے دو الگ الگ بندے ہیں، ان دو بندوں کا ایک عمل کرنا، لیکن اس کے نتیجے میں فرق آ جاتا ہے، ایک کے عمل پر فلاح اور دوسرے کے عمل پر اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اب جو بندہ دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھتا 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 حافظ قرآن بن گیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، آج بھی اسی انداز سے قرآن پڑھ اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھ۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، قرآن کریم یاد بھی کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ بھی کل قیامت والے دن اللہ میاں کے پاس جائے گا تو پیغمبر کا فرمان ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھتا گیا، اللہ نے جنت کے اندر اس کا قرآن سنا اور اس کے درجات کو اللہ نے آخری آیت کے اندر مضمر کر دیا، اور ایک وہ بندہ ہے جو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن پیغمبر کا فرمان آڑے آ گیا، اس کا قرآن پڑھنا اس کے لیے لعنت کا سبب۔ تو دیکھا جائے تو عمل دونوں ایک جیسا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے ان دونوں کے اعمال کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر غور کیا جائے ایک نمازی کو نماز پر کامیابی کی ضمانت، ایک قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے پر کامیابی کی ضمانت، اور ایک نمازی کو اور ایک قرآن پڑھنے والے کو ناکامی کا پروانہ کیوں دیا گیا؟ تو نتیجے پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بندہ جس کو کامیاب قرار دیا گیا اس نے اپنے اعمال پر محنت کی، اپنے اعمال کو سنوارا،
اپنے اعمال کو سدھارا، اس کے اعمال کے سنورنے کی وجہ سے اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو گیا، اور وزنی چیز کو اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ دوسرے طرف اگرچہ قرآن بھی ہے، اگرچہ نماز بھی ہے، لیکن نماز اور قرآن اپنی جگہ پر نیک اعمال کرنے والے نے اپنے اعمال پر محنت نہیں کی، اپنے اعمال کو بگاڑ دیا، تو باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے، اس کے یہ اعمال اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا سکیں گے۔ اعمال بہت سارے ہیں، اعمال بہت سارے کیے جاتے ہیں، لیکن ان اعمال کی قبولیت کے لیے اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے، اعمال پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اعمال پر محنت ہوگی تو انسان کو عزت ملے گی، اور اگر اعمال پر محنت نہیں ہوگی تو انسان کو ذلت ملے گی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ پاکستان سے ہر سال کتنے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حج اور عمرہ کرنے پر پیغمبر کی طرف سے جو کامیابی کی ضمانت ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہے اور روزی کی کشادگی ہے۔ کیا سوال یہ ہے، کیا ہمارے حجاج کرام جو واپس آتے ہیں، عمروں پر عمرے کر کر واپس آتے ہیں، کیا ہمیں ان کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے؟ جب تبدیلی نظر نہیں آتی تو موٹا سا مطلب یہی ہے، اعمال تو کر رہے ہیں، اعمال کو بنانے پر محنت نہیں ہوئی، اعمال تو کر رہے ہیں، اعمال کو صحیح انداز پر کرنے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اعمال بھی ہیں، لیکن وہ اعمال انسان کے لیے بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ یہ ہماری دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ 23ویں سپارے میں دیکھیں اور 19ویں سپارے کے اندر دیکھیں، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ان جیسی بادشاہت ان سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد قیامت تک کسی اور کو مل پائے گی۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے جنات کا بادشاہ بھی بنایا، کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی تھا ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا۔ لیکن جب 23واں سپارہ ہم کھول کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کی جب تعریف کرتے ہیں اس میں ان کی بادشاہت کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا بہترین بادشاہ ہے کہ ہوا اس کے حکم کے تابع ہے، کتنا بہترین بادشاہ ہے کہ میری مخلوق کی دعوت کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، کتنا بہترین بادشاہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رات کو بھی محل کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں کہی۔ اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن کریم میں نقل کیا، ان کو ایسی بادشاہت دی، نہ ان سے پہلے کسی کو دی نہ ان کے بعد کسی کو دینی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی تو فرمایا نعم العبد، سلیمان بہت اچھا بندہ ہے۔ کیوں؟ انہو اواب، کہ وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان اعمال کے اندر وہ ہمارا قرب چاہتا ہے، وہ ہمارا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے۔ لہذا اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے شاہی زندگی کے اندر ہے، لیکن اس شاہانہ زندگی کے اندر رہ کر بھی اس کے اعمال وہی ہیں جو ہمارا قرب دلانے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اگر اللہ کا قرب ملا تو بادشاہت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر اللہ کا قرب ملا انہو اواب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اللہ میاں کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہو اواب فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا نعم العبد، وہ بہترین بندہ ہے۔ تو یہ جو اعزاز اللہ نے دیا بہترین بندہ بننے کا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ بہترین بندہ اللہ نے کیوں کہا؟ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
آ رہی سمجھ میں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے آزمائشیں جو ان پر آئی ہیں عام انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آن کے اندر اللہ نے خاندان کو، اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے سب کو، مال و دولت سب کچھ واپس لے لیا، اپنی صحت کو بھی کمزور کر دیا، کتنا عرصہ وہ لگے رہے اس بیماری کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بھی بیان فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ مطلب یہ حالات وہ حالات تھے، ان حالات میں اگر حضرت ایوب واویلا کرتے، شکوہ کرتے، شکایت کرتے، ناشکری کے کلمات کہتے، اس بیماری میں بنتے تھے، لیکن انہوں نے ان حالات کے اندر کیا کیا؟ صبر کیا۔ جب انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ٹائٹل ان کے سر پر سجایا، نعم العبد، بہترین بندہ ہے ایوب۔ کیوں؟ انہو اواب، ان تمام سختیوں کے باوجود وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ان دو واقعات کو قرآن میں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو اعمال کرنے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں مال دیا، اس مالی حالت کے اندر جو تم پر اعمال کی ذمہ داری ڈالی ہے، اپنے اعمال کو اس انداز سے بنانا جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اگر تم پر فقر و فاقہ، بیماری یا آزمائشوں کی چکی میں پس رہے ہو اور اعمال کرنے پڑیں گے تمہیں، تو اعمال پر اتنی محنت کرنا جتنی ایوب علیہ السلام نے کی تھی۔ چنانچہ اگر تم خوشحالی کے زمانے میں اپنے اعمال کو بنا کر اللہ کے قرب کو چاہو گے، اللہ تمہارے سر پر بھی نعم العبد کا ٹائٹل سجائے گا، پھر تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اگر تنگی کی عالم کے اندر اعمال پر محنت کر کے تم نے اللہ کا قرب چاہا، اللہ وہی ٹائٹل جو ایوب علیہ السلام کے سر پر سجا تھا نعم العبد والا، وہ تمہارے سر پر سجائے گا اور تم اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ گے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی؟ اعمال کرنا ہے، اعمال سارے کرتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اعمال کرنا بئی اعتبار اعمال پر محنت ہو، اعمال کو بنایا جائے، اعمال کو سیکھا جائے، اعمال پر محنت ایسی ہو وہ اعمال اللہ کا قرب دلوائیں، وہ اعمال اللہ کا قرب دلوائے۔ ان اعمال کو کرنے کے نتیجے میں ان اعمال کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال پر محنت نہیں، اعمال بے جان ہوتے ہیں، بے جان عملوں پر اللہ کی طرف سے برکتیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت انسان کا مقدر نہیں بنتی۔ عالمگیر بھائی آگے والے کو ذرا مسا کر دیں کمر پر، سونے والے جاگ جائیں، سوتے سوتے مر جائیں گے، اب قبر میں آنکھ کھلے گی یہ کہ ہم تو مکی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اگر مکی مسجد کے اندر موت آ جائے تو پھر تو غنیمت ہے نا۔ اسی پر لطیفہ تاکہ نیند بھاگ جائے، اسی پر لطیفہ تاکہ نیند بھاگ جائے۔ لطیفہ لیکن ایک اندر اس کے پیغام ہے۔ بندے کا مرغا تھا، مرغا، بندہ بڑا لاڈ پیار کرتا تھا، شاہ جی آپ یہیں پر ہیں؟ تو بندہ مرغے سے بڑی محبت کرتا تھا، مرغا پالا ہوا تھا، بندے کی نیت خراب ہو گئی، اس مرغے کو ذبح کرنا چاہیے۔ اب ذبح کرنے کے لیے کوئی بہانہ بناؤں تاکہ لوگ کل کو پوچھیں بھئی مرغے کو کیوں ذبح کیا؟ یہ اذان دیتا تھا، ہمیں بیدار کرتا تھا، ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ کوئی بہانہ ہو تو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا تو مرغے کو جا کر کا بات سن، اگر صبح تو نے اذان دی نا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ مرغے نے کہا ٹھیک ہے، صبح اذان نہیں دوں گا۔ اب یہ صبح کان لگا کر سن رہا تھا کہ اذان دی کہ نہیں دی، تو دیکھا کہ مرغے نے اذان تو نہیں دی، لیکن عادت سے مجبور گردن کو اونچا ضرور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ پرانا والا بہانہ ختم ہو گیا۔ اب مرغے کے مالک نے کہا کہ بات سن، اگر آئندہ کل تو نے گردن بھی اونچی کی نا، تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ مرغے نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن دیکھا تو مرغا پھر گردن نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔
اب کوئی بہانہ تو نہیں تھا، کروں تو کیا کروں؟ تو مالک نے کہا اب یہ ہے کہ آج تو نے انڈا دینا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو نے انڈا نہ دیا نا تو میں تجھے کل ذبح کر دوں گا۔ تو مرغا رونے لگا، مرغا رونے لگا۔ تو مالک نے کہا کیا ہوا؟ انڈے کی تکلیف کا سوچ کر رو رہے ہو یا جان کے خطرے کے پیش نظر؟ اس نے کہا رو اس بات پر رہا ہوں، وہ جو تم نے کہا تھا اذان نہیں دو گے تو ذبح کر لوں گا، کاش اذان نہ دینے پر تم مجھے ذبح کر دیتے، اللہ کیا میں قابل قبول بن جاتا، اب انڈا نہ دینے پر مجھے ذبح ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سعادت کی بات ہوتی ہے، اذان نہ دینے پر یا اذان دینے پر اگر کسی کو موت کا سامنا ہو۔ اعمال کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان اعمال کے اندر جان پیدا کرنا، ان اعمال کو وزنی بنا کر اس قابل بنانا کہ وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ کر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقام کا سبب بنے، یہ بے حد ضروری ہے۔ پھر جب انسان اعمال پر محنت کرتا ہے، اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کے بننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں اسے نوازتے ہیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اعمال بن جاتے ہیں، تو اعمال بننے کے نتیجے میں انسان کو دو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ زندگی پاکیزہ کیسے ہوتی ہے؟ اس انسان کی زندگی عام انسانوں کی زندگی کے مقابلے میں نکھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ سنورا ہوا لگتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کو دیکھ کر انسان کہتے ہیں واہ زندگی ہو تو ایسی ہو۔ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو، ان کی زیارت کو ترستے ہیں۔ آج آواز لگ جائے مولانا طارق جمیل صاحب یہاں پر آ گئے ہیں تو 20-30 جنازے تو ویسے ہی اڑ جائیں گے جو پاؤں کے نیچے روند کر مر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی گاڑی کو دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ مولانا کے چہرے کو نہیں، بھائی مولانا کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال کیے، اعمال کیے قبولیت کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنا دیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، سب کہہ دو رحمہ اللہ، جماعتوں کو روانہ جب کرتے تھے، آخر میں جانے والی جماعتیں حضرت والا کو مصافحہ کرتی تھیں۔ حاجی صاحب کی عمر بھی زیادہ تھی، حاجی صاحب کمزور بھی تھے، حاجی صاحب بیمار بھی تھے، اب مصافحہ بھی کرنا ہے تو حضرت حاجی صاحب مصافحہ کیسے کرتے تھے؟ کرسی پہ بیٹھ کر حاجی صاحب یوں ہاتھ رکھ دیتے، دنیا آتی تھی مصافحہ کرتی تھی اور چوم چوم کر جاتی تھی۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کا ہاتھ چوما؟ بولیے۔ آخر حاجی عبدالوہاب صاحب جو کہ عالم دین بھی نہیں تھے، جو کہ عالم دین بھی نہیں تھے، ان کے ہاتھ کیوں چومے جا رہے ہیں؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی زندگی کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا تھا۔ زندگی کو کیا بنایا؟ اللہ نے پاکیزہ بنایا۔ اس کا عملی نمونہ اللہ دکھاتے ہیں۔ اب رائے گنج کے اندر چلے جائیں، جتنے بزرگ بیان کرتے ہیں، عام طور پر کوئی بندہ بوڑھا ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی ٹانگیں قبر میں لٹک گئیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڈھا کھوسٹ۔ لیکن آج تک آپ نے کسی کے منہ سے سنا انہوں نے کہا ہو حاجی عبدالوہاب بوڑھا بڈھا کھوسٹ؟ کسی نے کہا؟ بولو۔ 17 لاکھ بندے اس کے جنازے میں جا کر پہنچ گئے، وہ پاکیزہ زندگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ایمان والا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کرے گا، مطلب اعمال پر محنت کرے گا، اعمال کو بنائے گا، قبولیت کی فکر لگی رہے گی دنیا کے اندر، ہم پہلی نعمت اس کو یہ دیں گے کہ اس نعمت کے اندر ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اور دوسری نعمت کیا دیں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام انہوں نے کیے ہوں گے نا ان کاموں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، بدلہ اللہ آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ 2 پروانے دیتے ہیں، ایک زندگی کی پاکیزگی کا اور دوسرا انعام کا اور اجرت کا، اجر کا جو اللہ کی ذات دے گی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ جو بندہ اعمال پر محنت نہیں کرتا،
اعمال کو بگاڑ دیتا ہے، اعمال کو صحیح انداز میں نہیں کرتا، اس کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو دو طرح سے عذاب دیا جاتا ہے۔ پہلا عذاب دنیا میں اور دوسرا عذاب آخرت میں۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو بھی دو انعام ملیں گے، ایک انعام دنیا میں، ایک انعام آخرت میں، اور گناہ گاروں کو یا اعمال پر محنت نہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دگنا عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب دنیا میں اور دوسرا عذاب آخرت میں۔ دنیا میں کیا عذاب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو اعمال پر محنت نہیں کرتا، مطلب ہم نے جیسے کہا ویسے نہیں کرتا، ایسے بندے کا کیا معاملہ ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اعمال پر محنت نہیں کرتا اور ہمارے احکامات سے غفلت برتتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دنیا میں اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا دکان پر گاہک نہیں آئے گا؟ نہیں، دکان پر گاہک آئے گا۔ معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روزی روٹی کمانے کا مقصد زندگی پرسکون ہو جائے، زندگی کیا ہو جائے؟ پرسکون ہو جائے۔ لیکن وہ بندہ جو اعمال پر محنت نہیں کرتا، اللہ اس سے روٹی کا لقمہ نہیں چھینے گا، اس کی زندگی کو بے سکون بنا دے گا، بیماریاں اس کے پیچھے لگ جائیں گی، مصیبتیں اس کے پیچھے لگ جائیں گی، وہ گھر پر بھی رہے گا، وہ پرسکون نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی فرصت کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا کہ دو لمحے، دو میٹھے بول اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بولنے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ اس کا جسم بیوی بچوں کے ساتھ ہوگا، اس کا دماغ دنیاوی مصروفیات کے اندر لگا ہوگا، وہ رات کو سویا ہوگا تو نیند کے اندر بھی دنیا کی باتیں کرتا ہوگا، وہ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھے گا، وہ تلاوت بھی کرے گا، لیکن دل اور دماغ اس کا عبادات میں لگا ہوا نہیں ہوگا۔ تو یہ مصروفیات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال پر محنت نہ کرنے کے نتیجے میں اس بندے پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس بندے پر اللہ کا کیا ہے؟ جو اعمال پر محنت نہیں کرتا، اعمال پر محنت نہ کرنے کی بنیاد پر وہ بندہ تلاوت کرے گا، انکار نہیں، نماز پڑھے گا، انکار نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس بندے کی زندگی سے اللہ چین کو کھینچ لیں گے، اللہ تعالیٰ سکون کو کھینچ لیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہندوستان کے اندر یہ انگریز جو ہیں، انگریز اگر ان کو پتہ چل جائے ہمیں دلی طور پر اللہ نے کتنی بڑی سکون کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ گھوڑے دوڑا کر ہمارے سینوں پر چڑھ جائیں اور سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کو سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وجہ سکون اللہ نے رکھا ہے اعمال کے اندر، سکون اللہ نے رکھا ہے، اور جس بندے کو اعمال کے باوجود سکون نہیں ملتا اس کی ذمہ داری ہے اعمال پر توجہ دے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے بد اعمالیاں یا اعمال کے خراب ہونے کا، بگاڑ کا نتیجہ ہے جو بے سکونی کی صورت میں مجھے نظر آتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آگے جی؟ بولیے۔ یہ دنیاوی عذاب، اور ایک آخرت کا عذاب ہے اعمال کو بگاڑنے والوں کا، وہ کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے بندوں کو ہم نابینا بنا کر کھڑا کریں گے۔ بندہ حیران ہو جائے گا، ربا حشرتنی قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وہاں پر تو نے میرے احکامات کو بھلایا تھا، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا۔ وہاں پر تیرے سامنے تھا اعمال بنانا اور اعمال بگاڑنا، ان دونوں کے درمیان فرق، وہاں پر تو نے آنکھیں بند کی تھیں، آج تیری آنکھیں ہونے کے باوجود ان آنکھوں کو ہم لے لیں گے تاکہ تجھے احساس ہو کہ جو نعمت دی تھی اس نعمت کی قدردانی کر کے جو مقام حاصل کر سکتا تھا نہ کرنے کی بنیاد پر تجھے کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو اعمال کو بگاڑنے کی وجہ سے دنیاوی طور پر اللہ سکون نکال دیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیں گے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ جو نیک اعمال کرے گا
جو نیک اعمال کرے گا اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، جو نیک اعمال کیا ہے اس کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جو برے اعمال کرے گا مطلب اعمال بے وزنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے روزی کو تنگ کر دے گا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی ذات اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گی۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ بولیے، اتنی بات واضح ہو گئی؟ ان باتوں کو دماغ میں رکھیں، ان باتوں کو تھوڑا سا دماغ کے کسی کونے میں رکھیں، اور اگلی بات سماعت فرمائیں۔ ہمارے پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں، تو بہت ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی نے وہ بتلائیں۔ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ بتلایا، صحابہ کرام نے سن لیا۔ بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے وہ بتلائیں۔ میں معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر پر گیا، میرا جنت پر گزر ہوا، دوزخ پر گزر ہوا، میں نے یہ وہاں پر دیکھا، صحابہ کو آ کر بتا دیا۔ بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بتلائیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، القاء کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے خواب بتلائے، میں نے رات کو خواب کے اندر یہ باتیں دیکھی، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کے معاملات کے متعلق بہت ساری باتیں وہ بھی بتلائیں کہ جو پیغمبر کے خوابوں سے متعلقہ ہیں۔ چنانچہ یہ جو اعمال کی باتیں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازیں گے اور اعمال کی بنیاد پر آخرت میں پکڑیں گے، یہ بات پیغمبر نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، غور سے سنیے گا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، ٹھیک ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما دے۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے، جیسے امام صاحب فجر میں منہ پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں نا، کچھ طبقہ وہ بھی ہوگا جن کو زندگی بھر اللہ نے اس دولت سے محروم رکھا کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ فجر میں مولوی کا منہ کہاں ہوتا ہے، وہ بیچارے آتے ہی نہیں ہیں، شریف زادے ہیں، تو جو فجر میں آئے گا اس کو پتہ ہوگا کہ مولوی پیچھے منہ کر کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک نامی گرامی اسکول ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کا فنکشن ہو رہا تھا، اس فنکشن کے اندر مہمان خصوصی ڈاکٹر عابد حسین کھوسا تھا، جس کو وہاں پر وہ اپنا انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ مہمان خصوصی تھے، اور وہیں پر میں بھی مدعو تھا۔ باتوں باتوں میں بات آ گئی، باتوں باتوں میں بات آ گئی، دینیات کی بات آئی، تو وہاں کا جو پرنسپل تھا، زندہ ہے، وہ کہنے لگا ہمیں دین کا پتہ ہے، ہمیں دین کا پتہ، یہ سچا واقعہ، یہ سامنے یہ ٹینگر والی چرنگی کے قریب اسکول ہے، نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں دین کا پتہ ہے، ہمیں دین کے بھاشن نہ دیا کریں۔ عابد کھوسا نے پرنسپل سے پوچھا، اچھا جی یہ بتاؤ یہ وتر کی جو نماز ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ اس نے کہا تم لوگ کیا مجھے جاہل سمجھتے ہو، یہ فجر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ یہ فجر میں، ٹھیک ہے، تو یہ سچا واقعہ ہے۔ تو اب بیچارے جو فجر میں کبھی آئے نہیں تو ان کو کیا بتلایا جائے؟ ہاں، بندہ تھا اندھا تھا، بندہ تھا اندھا تھا، تو کسی اور بندے نے اس کے سامنے واقعہ بیان کیا ہاتھی کا۔ تو اندھے نے پوچھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، اتنی لمبی اس کی سونڈ ہوتی ہے، اور اتنا موٹا اس کا نیچے سے پاؤں ہوتا ہے۔ اندھا یہ سارے خیالات سن کر راستے میں جا رہا تھا، تو راستے میں چلتے ہوئے کسی درخت کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹکر ہو گئی، تو اس کا ہاتھ لگا اس کی شاخ، اس کے باپ رے باپ یہ تو ہاتھی ہے، کیا کہنے لگا یہ تو ہاتھی ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک جسٹس صاحب تھے، وہ جوان ریٹائر ہوئے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد، اور بڈھے جتنے ہمارے ہوتے ہیں جب کسی کام کاج کے نہیں رہتے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے سرکاری لوگوں کو
اور عام جو ہمارا جو طبقہ ہوتا ہے جب کسی کام کاج کے نہیں رہتے تو مسجد کی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جج صاحب بھی جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ ہوئے اور ایک جوڑا چٹا کرتا سلوا کر اگلے دن جو ہے نا تشریف لے آئے مسجد کے اندر اور آ کر کہنے لگے کہ امام صاحب آج نماز میں پڑھاؤں گا۔ ظہر کا وقت تھا، اس جوان کے بچے نے اللہ اکبر اور زور زور سے قرات کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو لوگوں نے کہا جج صاحب خیر تو ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ سنا کیا ہوا؟ میں نے غلط پڑھائی ہے؟ حضرت ظہر کی نماز میں 4 رکعت۔ ابے یار ہم تو ساری زندگی وہاں پر آفس کے اندر جو 2 رکعت ہی پڑھتے رہے، وہ جمعہ پڑھتے تھے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو جمعے اور ظہر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ تو لہذا جو بیچارہ فجر میں نہیں آتا تو اس کو کیا بتلایا جائے کہ پیغمبر کیسے منہ کر کے بیٹھتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی، یوں باقاعدہ رخ پیغمبر صحابہ کی طرف کرتے تھے، کبھی داہنی طرف ہوتا پیغمبر کا رخ اور کبھی بائیں طرف ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بتلا دے، وہ کیا کرے؟ بتلائے۔ حضرات صحابہ کرام جو خواب دیکھتے تھے وہ بتلاتے تھے۔ اب جب نہیں دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا ایک میت ہے، کیا فرمایا؟ ایک میت ہے، اس کو قبر کے اندر لٹایا گیا، ایک میت ہے اس کو قبر کے اندر لٹایا گیا، عذاب قبر اس کو پکڑنے کے لیے آیا، یکدم میں نے دیکھا اس بندے کا دنیا کے اندر کیا جانے والا وضو اس کے کام آ گیا اور عذاب قبر اور اس میت کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ اس وضو نے اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لیا، عذاب قبر سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ وضو والا عمل کرے گا لیکن وضو والا عمل بھی صحیح طریقے سے کرے گا، وضو سے پہلے پیشاب ہے، پیشاب کے بعد استنجا ہے، استنجے کے بعد مسنون طریقہ یہی ہے کہ مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا جائے۔ مٹی کا ڈھیلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 10ویں سپارے میں قبا بستی کے اندر بسنے والے لوگوں کی صفائی ستھرائی کو بیان کیا۔ کیا کہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا آپ پاکیزگی صفائی ستھرائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی تعریف کی، فرمایا استنجا کرنا ہو تو پہلے مٹی کا ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی مستقل سنت ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے اگر استنجے کی حاجت ہو اور مٹی کا ڈھیلا یا نہ ہو تو کم از کم جو ٹیشو پیپر بنے ہوتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے، اوپر سے پانی کا استعمال کیا جائے، بیان کردہ طریقے کے مطابق وضو کیا جائے، درمیان کے اندر مسنون دعاؤں کو پڑھا جائے، پانی کا اسراف نہ کیا جائے، اپنے کپڑوں کو بھیگنے سے بچایا جائے، وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو یہ وضو صحیح ہوگا۔ اس وضو کی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا میں نے ایک بندے کو دیکھا عذاب قبر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کا وضو کام آ گیا اور اس کے وضو نے آ کر اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، قیامت کا دن ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے لینے کے لیے آ رہے تھے، اچانک اس بندے کی نماز آ گئی اور نماز نے آ کر ان عذاب کے فرشتوں کو اس بندے سے دور دھکیل دیا۔ تو سوال کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں جو عذاب کے فرشتوں کو ہم سے دور کرنے والی بن سکیں؟ نہیں، نماز پر محنت کی ضرورت ہے، یہ نماز وہاں پر بھی کام آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا خواب کے اندر ایک بندہ ہے جہنم کے کنارے کھڑا ہے، جہنم کے اندر سے اٹھنے والے شعلے اس کے چہرے کو جلا رہے ہیں یا جلانے والے تھے، اچانک اس کا دنیا میں دیا جانے والا صدقہ اور خیرات کام آ گیا، اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کے چہرے کو جھلسنے سے بچا لیا۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے وہاں پر ایک بندے کو دیکھا کہ قیامت کے دن وحشت کے اندر اور خوف کے اندر مبتلا ہے۔ خوف کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ اس خوف کی حالت میں
میں دنیا کے اندر وہ جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا تھا، میل جول ملاقات جو توڑتا تھا اس سے جوڑتا تھا، صلہ رحمی والا عمل آیا اور اس کی گھبراہٹ کو اور اس کے خوف کو اور اس کی دہشت کو اس نے ختم کر دیا۔ عارف کے ابو سمجھ آ رہی ہے کیا بولا میں نے ابھی کیا آ رہے ہیں آپ میں بھینگا تو نہیں ہوں نا سر؟ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، ابا کو دیکھیں تو بھیا ہو دیوانہ۔ الحمدللہ میری آنکھوں کے ٹھیک ہے، ٹانگیں تھوڑی سی ٹینی ہیں لیکن الحمدللہ آنکھیں سیٹ ہیں۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں بالکل توجہ کے ساتھ؟ سب نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ بولو یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے آگے۔ آ رہی سمجھ میں؟ سونے والے جاگ جائیں، جاگنے والے سو جائیں۔ جتنی بات سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کون سی بات تھی؟ صلہ رحمی اس کی آ گئی اور صلہ رحمی نے آ کر اس دہشت اور خوف سے اس بندے کو مامون کر دیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ بہت زیادہ پریشان ہوگا، گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جانے والا ہی تھا کہ یکدم دنیا کے اندر اس کا ایک لمحے کا خوف خدا سامنے آ گیا۔ اس خوف خدا کی بنیاد پر جو گناہ سے وہ رک گیا تھا، اس عمل نے اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ بہت زیادہ گناہ گار تھا، اس کو جہنم کے اندر غوطے دلوانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، دنیا میں اللہ کے ڈر سے اس کا نکلنے والا آنسوں کا ایک قطرہ آ گیا اور وہ ایک قطرہ اس کو غوطے دینے سے بچانے کا سبب بن گیا۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندہ وہ اللہ میاں کو دیکھنا چاہ رہا تھا پر اللہ اور اس بندے کے درمیان پردہ حائل تھا، وہ اللہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اللہ میاں بات نہیں فرما رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ یکدم دنیا کے اندر اس کے حسن اخلاق والا جو عمل تھا وہ سامنے آئے گا، اللہ اور بندے کے درمیان سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ آخرت میں کام کیا آئے گا؟ ہمارے گھر آئیں گے، ہماری اولاد آئے گی؟ نہیں بھائی نہیں، آخرت میں کام آئیں گے اعمال آئیں گے، اور اعمال کام تب آئیں گے جب اعمال کو بنایا جائے گا۔ اگر بگڑے ہوئے اعمال ہوں گے، یہ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو، پیغمبر کا موٹا سا فرمان ہے سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اگر نماز بنی ہوئی نہیں ہوگی، اگر نماز جاندار نہیں ہوگی، گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ نماز نمازی کو بد دعا دے گی۔ سوال یہ ہے کہ جو نماز دنیا میں ہمارے منہ پر مار دی گئی، آخرت میں ہمارے لیے ہوگی وہ تو الٹا عذاب کا سبب ہوگا۔ بھائی اس بنیاد پر اعمال کرنے ہیں، خالی نہیں اعمال کو بنانا ہے، بنا لیا، بنانے کے بعد اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بھیا؟ بات نمبر 3 فٹ کیجئے گا انشاءاللہ، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ عمران بھائی اللہ نے انسان کو بنایا، ہم کہتے ہیں مٹی سے، خالی مٹی سے تو نہیں بنایا، خالی مٹی سے تو انسان نہیں بنا، 4 چیزیں ہیں نا بھائی۔ انسان کے خمیر کے اندر اللہ نے 4 چیزوں کو شامل کیا۔ کون کون سی؟ آگ، کون کون سی؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں کا مجموعہ یہ بن گیا انسان۔ اس انسان سے مطالبہ کیا ہے؟ کرنے ہیں تم نے اعمال۔ کیا مطالبہ ہے؟ کرنے تم نے اعمال، اور اعمال بھی کیسے کرنے ہیں؟ جاندار کرنے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمال قبول ہوں گے، تم پکے ٹھکے ایمان والے قرار دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ انسان کی خمیر کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ اگر انسان ایمان کے بعد اعمال کرے جاندار والے، ایمان پکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گا، اور ان 4 چیزوں پر اس انسان کا حکم چلے گا اور وہ حکم ماننے پر مجبور ہوں گی۔ مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انسان تھے نا بھیا؟ بولو عالمگیر بھائی، کون تھے؟ انسان تھے۔ جب وہ انسان تھے تو 4 چیزیں ان کے خمیر میں شامل تھیں کہ نہیں؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔
ایمان تھا، ایمان بنایا، ایمان کو پکا کیا، اعمال پر آئے، پکا کیا، قبول کروایا اعمال۔ رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آسمان پر موجودہ ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمان پر اتنے ستارے ہیں، یہ بتلائیے ان ستاروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا عمر بن خطاب کی۔ کیا فرمایا؟ عمر بن خطاب کی۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ سرکار مزاج شناس تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسی نفیس طبیعت کا حامل بنایا تھا کہ پیغمبر اگلے کے مزاج کو بھانپ جاتے تھے۔ عائشہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ کیسے سرکار؟ فرمایا کہ عائشہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو پیغمبر مزاج شناس تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ خاموش کیوں ہوئی؟ سوال کو جاری رہنے دیتی ہیں۔ فرمایا سرکار سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ جواب دیں گے کہ میرے والد یعنی ابو بکر صدیق، تو میں خوش ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آپ کا سوال یہ تھا ان ستاروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میں نے کہا عمر بن خطاب، اور اگر آپ سوال پوچھتی ان ساروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہیں تو میں جواب دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنے اعمال ہوں گے بولیے؟ شیطان سے ہم سارے پناہ مانگتے ہیں۔ 6 ارب کی آبادی ساری مسلمان ہو جائے، وہ شیطان کا بال بھیگا نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عمر کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان 3 دن تک وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ کیسی طاقت اللہ نے دی ہوگی؟ یہ طاقت ان کی اپنی باڈی بلڈنگ نہیں بھیا، اعمال کی طاقت تھی۔ کس کی طاقت تھی؟ اعمال کی طاقت۔ اتنی زیادہ طاقت اللہ نے دی تھی، ٹھیک ہے۔ ایمان تھا پکا، اعمال کیے پکا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے پہلے سے بارے میں کیا کہا؟ آدم کو پیدا کرنے کا مقصد انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت عمر کو پھر کھڑا کر کے اللہ نے دکھایا کہ یہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، جیسا بندہ میں بنوانا چاہتا تھا یہ بندہ بن گیا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت عمر کو ان کے اعمال کی بنیاد پر یہ چیز دکھلائی۔ زمین میں آ گیا زلزلہ، زمین میں کیا آ گیا؟ زلزلہ، زمین میں کیا آ گیا؟ زلزلہ۔ حضرت عمر نے فوراً لاٹھی ماری، زمین ٹھہر جا۔ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین ٹھہر جاتی ہے۔ اس زمین سے عمر بنانا، اسی زمین سے عمر بنا۔ حضرت عمر کے خمیر میں اس زمین کی مٹی شامل تھی، وہی عمر اس خمیر کی بنیاد پر عمر کہلانے کے لائق ہوا۔ لیکن عمر نے ایمان کے بعد اس کو پکا کیا اور اعمال کیے، ان کو مضبوط کیا، اللہ نے زمین کو ان کے تابع کر دیا۔ ممبر پر جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں اور فوجیں محاذوں پر لڑ رہی ہیں، کھڑے کھڑے حضرت والا نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ او سینکڑوں میل دور یہاں سے ہوا حضرت کا پیغام لے کر چلی جاتی ہے اور کمانڈر تک جا کر پہنچا دیتی ہے کہ جو اعمال کرے گا اللہ ہوا کو بھی اس کا تابع بنا دے گا۔ اسی طریقے سے پانی کا معاملہ تو دریائے نیل کا معلوم ہے نا کہ جی دریائے نیل کی عادت لیاری والوں کی طرح خراب ہو گئی تھی، جیسے ہماری لیاری والوں نے آج تک بل نہیں بھروائے۔ اب مصیبت یہ ہے چند لوگوں کی وجہ سے پورا لیاری ذلیل ہو رہا ہے، بل نہیں بھرواتے، کنڈا۔ پتہ نہیں یار تم لوگ کیا، اس پانی سے جو چوری کی بجلی سے ہے، خدا کی قسم نمازیں بھی نہیں ہوتی، تلاوت تو دریائے نیل کی بھی حالت لیاری والوں کی طرح تھی کہ ان کو مفتے کی عادت لگی ہوئی ہے، چوری کی بجلی کی۔ کتنی پریشانی ہو رہی لوگوں کو، بولو سارا بل بھرواتے ہو، کہتے کیا ہیں ہم کیا کریں جی، وہ ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، تم اگر اتنے انسان کے بچے ہوتے کہ سارے میٹر لگواتے اپنا تو ایوریج بل آتا نا بھیا، ہر ایک کا بل آتا۔ اب میرے گھر میں اے سی چل رہا ہے
ٹھیک ہے، اور میری بجلی کا بل جو ہے نا وہ تیسرا بندہ دے رہا ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو دریائے نیل کی بھی عادت خراب تھی، ہر سال نئی کنواری دلہن زیورات میں لدی ہوئی، مجھے لا کر دو گے میں چلوں گا۔ کرتے 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 مسلمانوں کا دور آ گیا، دریائے نیل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ادھر عمر آ گیا ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی بھی نہیں مانتا۔ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے سرکار آگے بڑھے، اللہ کے نبی کے آگے حضرت عمر نے ہاتھ رکھ دیا، نہیں سرکار آپ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق قرآن اتار دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد آپ کسی منافق کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ آ رہی ہے، عمر کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، چنانچہ پتہ چلا کہ جی یہ دریائے نیل ہے اور اس کی عادت خراب ہو چکی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب مسلمانوں کا گورنر ہے، شرکیہ کام کیسے کرے؟ خط لکھا امیر المؤمنین کو، حضرت کیا کریں اگر یہ کام نہیں کرتے پانی نہیں ہوگا، لوگ پیاسے مر جائیں گے، اور کرتے ہیں تو شرک ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عمر نے خط لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو تجھے عمر بن خطاب امیر المؤمنین حکم دیتا ہے کہ تو چل۔ یہ پرچی لے جا کر ڈالی، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ پانی حضرت عمر کے خمیر میں شامل تھا، عمر نے اعمال کو پکا کیا، اللہ نے پانی کو ان کی پرچی کے تابع کر دیا، خود گئے بھی نہیں ہیں، پرچی بھجوائی ہے، خود گئے بھی نہیں ہے، پرچی بھجوائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوج کو لے کر جا رہے تھے، رومیوں کے خلاف جنگ تھی، وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پل جو تھا رومیوں نے توڑ دیا، اب سامنے چلنا ہے، کیا کریں، کیسے جائیں؟ حضرت والا نے گھوڑوں سمیت بندوں کو کہا کہ چلو جی، یہاں تک کہ دریا عبور کیا۔ سامنے جا کر سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہاں بھائی بات سنو، وہ تمہارا کچھ گر تو نہیں گیا کسی کا، کوئی سامان وغیرہ؟ ایک صحابی نے کہا، حضرت وہ میرا پیالہ گر گیا پانی میں۔ حضرت نے پانی کو ہاتھ مارا اور کہا کہ فوراً ہمارا پیالہ لے کر آ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر سے لہر اٹھی اور اس پیالے کو لے کر لا کر اس صحابی کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تابع بناتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان کے اعمال کیا ہوں؟ مضبوط ہوں۔ تو حضرت عمر کے تابع اللہ نے بنایا، ہوا کو تابع بنایا، پانی کو تابع بنایا، مٹی کو، اور ایک دن مدینہ منورہ کے اندر آگ نکل آئی، جنگلات سے آگ نکلتی ہے نا، آگ نکل کر آ گئی، حضرت عمر خود نہیں گئے، حضرت عمر نے دحیہ کلبی نامی صحابی رسول کو بھی، جائیے اس کو ذرا واپس کر کے آئیے، دحیہ کلبی نامی صحابی گئے، دیکھا آگ بہت زیادہ ہے، اپنے رومال کا پٹا بنایا، جیسے چابک ہوتی ہے یہ بنایا، اور آگ کو مارنا شروع کر دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے سارے لوگوں نے دیکھا، وہ آگ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی اس کو چابک لگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، انسان بنا چار چیزوں سے، انسان بنے گا مسلمان اعمال صالحہ کے ساتھ، ان چاروں چیزوں پر انسان کی حکمرانی کو اللہ قائم فرما دیں گے۔ تو لب لباب کیا بھیا، اعمال کرتے ہیں لیکن بنا لیا جائے، محنت کر لی جائے تو اعمال بن جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے تابع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل